امتی کہلانے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور سب جائیں گے دوزخ میں سوائے ایک کے، سب جائیں گے دوزخ میں سوائے ایک طبقے کے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ ما انا علیہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ طریقہ کون سا ہوگا، سوال ہے وہ کون ہوں گے۔ من ہم یا رسول اللہ، جواب ہے ما انا علیہ، یعنی اہل ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے والے جس پر میں ہوں۔ توجہ، اگر جاگ رہے ہو تو جاگ رہے ہو، ما انا علیہ جس پر میں ہوں کہہ دیا، واصحابی کی کیا ضرورت تھی؟ گونگے ہو نا، ہاتھ کھڑا کرو جتنے گونگے ہو، سوال سمجھے ہو؟ ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ کہہ دیا، اب واصحابی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، آگے فرمایا واصحابی، تو جب ما انا علیہ فرما دیا تو واصحابی کی کیا ضرورت تھی؟ تو دوست سمجھنے کی بات ہے کہ ما انا علیہ اس وقت تک سنت نہیں جب تک واصحابی نہ ملے۔ ما انا علیہ واصحابی اس طریقے والے جس پر میں ہوں، ما اصحابی اپنے صحابہ کے ساتھ، یعنی جس طریقے پر میں صحابہ کو چلا رہا ہوں، ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہ ہے سنت۔ جہاں آقا اکیلے چلے جائیں وہ سنت نہیں ہے، جہاں آقا اکیلے چلے جائیں اور صحابہ کو نہ لے کر جائیں وہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پر آقا اپنے صحابہ کو لے کر جائیں، جو اپنے صحابہ کو سکھائیں، جس پہ اپنے صحابہ کو عمل کروائیں، یہ بات سمجھ کر جائیں۔ کبھی کبھی آقا کے لیے وہ کام جائز ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آقا خود جاتے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے۔ حضور روزہ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دن گزر جاتے ہیں افطار نہیں فرماتے، صوم الوصال، لیکن صحابہ کو رکھنے نہیں دیتے، صحابہ کو صوم الوصال رکھنے نہیں دیتے۔ اب آقا خود تو جا رہے ہیں، صوم الوصال رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کو رکھنے نہیں دیتے۔ ایکم مثلی لست کاحد منکم ابیت عند ربی فیطعمنی ویسقین، صحابہ کو ساتھ نہیں لے گئے تو اب صوم الوصال سنت نہیں ہے۔ زور سے بولو، صوم الوصال سنت نہیں ہے۔ آقا نے خود روزہ رکھا، کئی دن رکھا، افطار نہیں فرمایا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ آقا یہاں اکیلے گئے، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب آپ کے لیے صوم الوصال مکروہ ہے، حضور کے لیے عزیمت ہے، آپ کے لیے مکروہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی یہ ہو رہا ہے کہ آقا خود اکیلے جا رہے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے، وہ کام تیرے لیے نہ صرف مکروہ بلکہ حرام ہوتا ہے، حضور کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ نکاح حضور کی سنت ہے، نکاح حضور کی، غور سے، حضور کی سنت کا حصہ ہے۔ النکاح من سنتی،
حضور کی سنت کا حصہ ہے نکاح، حضور کے طرز زندگی کا حصہ ہے، اور حضور نے ترغیب دی تناکحوا وتوالدوا وتکاثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ حضور علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں اور اس معاملے میں صحابہ کو ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں تم بھی نکاح کرو، تناکحوا۔ لیکن جب مسئلہ ہے تعداد کا، 4 سے آگے حضور خود جاتے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے۔ 4 شادیوں سے آگے حضور خود کرتے ہیں لیکن صحابہ کو اجازت نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ السلام تو کر رہے ہیں، ما انا علیہ تو ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنا طریقہ تو ہے لیکن وہ نہیں جس پر صحابہ کو انہوں نے چلایا ہو۔ اس لیے اب کوئی کہے کہ جناب میں صحابہ کے فعل کو حجت نہیں مانتا، سو گئے ہو، نہیں سمجھے؟ کہے میں صحابہ کی بات کو نہیں مانتا، میں صحابہ کے فعل کو نہیں مانتا، صحابہ کے قول کو نہیں مانتا، بس نبی پاک علیہ السلام کی سنت جیسے نبی نے کیا، جیسے نبی پاک نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے اگر بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، تو 4 سے زیادہ کرے گا زانی بنے گا اور حرام کار بنے گا، اولاد ولد الزنا اور حرامی بنے گی تیری، 4 سے زیادہ تیرا بیک وقت نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی نکاح تو سنت ہے لیکن 4 سے زیادہ بیویاں حضور رکھتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں رکھنے دیتے، اس لیے سنت نہیں ہے۔ ما انا علیہ تب سنت ہے جب وہ اصحابی ہو۔ حضور علیہ السلام جہاں صحابہ کو ساتھ لے جا رہے ہیں وہی جنت کا راستہ ہے تیرے لیے، وہی نجات کا راستہ ہے میرے لیے۔ سنت وہ ہے جس پر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام سے مختلف روایات آئیں یوں بھی تو اب فیصلہ یہ ہوگا کہ جس پر حضور کے صحابہ نے عمل کیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے کہ سنت وہ ہے اور وہ خصوصیت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر نہیں تو ضد کرے گا نہیں جی نہیں، صحابہ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نبی کے تابعدار ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا، عمر کا تھوڑی۔ کئی یہاں تک چلے جاتے ہیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، یہ تو عمر کی بدعت ہے، یہ تو عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ خلفائے راشدین کی بدعت نہیں ہوتی، سنت ہوتی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خیر، اگر تو ضد کرے گا کہ نہیں جناب صحابہ سے میرا واسطہ نہیں، تو حضور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ حضور کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کہتے ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تو بتا، تو بھی یہی کہے گا؟ تو یہی کہے گا کہ حضور والے الفاظ یہ ہیں اس لیے میں بھی یہی کہوں۔ تو انی رسول اللہ کہے گا، معنی یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بھی یہی کہے گا؟ بھائی جو یہی کہیں گے وہ تو خاموش رہیں، اور جو اپنے آپ کو رسول نہیں کہیں گے وہ بولیں تم بھی یہی پڑھو گے انی رسول اللہ؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے تم بھی یہی کہو گے انی رسول اللہ؟ نہیں جناب، نہیں نہیں۔ اگر کوئی کہے تو مسلمان رہے گا، اب وہ اکڑ جائے گی جو نبی کے الفاظ ہیں میں نے وہی کہیں۔ جو مرضی تو کہتا رہے لیکن تو لعنتی بنے گا، کافر بنے گا اگر تو یہ الفاظ کہتا ہے۔
انی رسول اللہ، تو یہ کہے گا تو کافر بنے گا۔ تجھے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح صحابہ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اپنے صحابہ کے ساتھ، ما صحابی، وہ ہے طریقہ قیامت تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں جناب، اللہ نے جو طریقہ محمد الرسول اللہ کو دیا، جو طریقہ محمد الرسول اللہ کو دیا، وہ طریقہ سب سے اعلیٰ ہے۔